اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر اجتہادی آپ کی خدمت میں اٹلانٹا USA سے حاضر ہے۔ سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کبریا کے صدقے میں ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرے، ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما، رزق عطا فرما، ہمیں صلاحیتیں عطا فرما اور ہم سے شیطان کو دور کر دے۔ ہم ڈوبے ہوئے ہیں شیطان کی شیطانگی میں اور ہر کام غلط کرتے ہیں، اور ہر وقت زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں مولویوں نے برباد کیا ہے۔ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا جو الزام ہے وہ مولوی ہے۔ مولوی جاہل ترین ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ جس طرح گدھے ہوتے ہیں ان پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ نوجوان طبقہ ان سے دور ہے، اسلام سے، ان کی وجہ سے۔ اسلام کا سیدھا سادہ اصول ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور وہ ذمہ داریاں کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ بدنصیب انسان ہیں۔ معاشرے میں آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بچوں کی پرورش، ان کی راحت کا خیال، ان کے رزق کا خیال، اور بیوی سے محبت، الفت اور اس کا خیال، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں، ان کو پورا کرے۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو لوگوں کو معذرت کرے، ان کو وہ وجہ بتائے۔ تو اس تمہید کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے آنسو بہانے والے۔ ایک طرف دنیا بدل رہی، دوسری طرف لوگ آہ و بکا میں پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہیں۔ کس سے؟ اگر آپ حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں تو کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ پچھلے 72 سال سے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہے، سوائے چند کے سب چور اچکے اٹھائے گیرے ہیں۔ یہ حرام کھانے والے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، عقل اور شعور سے دور ہیں، علم اور ہنر سے دور ہیں۔ تو ایسی جگہ رو نہیں رہے گا۔ لیکن آپ کا کام یہ ہے ایز اے انڈیویجول کہ آپ راستہ نکالیں۔ عقل و شعور اللہ نے دیا ہے، کوئی راستہ نکالیں جس کی وجہ سے آپ ترقی کی منزل پہ آ جائیں، اس راہ پہ چل پڑیں۔ اور ایک ہمیشہ یاد رکھیے، میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں عرصے سے رہتا ہوں، یہاں کی بھی گورنمنٹ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ آپ کو شو کریں، مثلا آپ کو تعلیم کے لیے، علم کے لیے پیسے چاہیے تو پہلے آپ اپنے نمبر شو کریں کہ ہاں میں نے فلاں امتحان دیا تھا، فلاں ٹیسٹ دیا تھا، فلاں ٹریننگ لی تھی، اس میں یہ میرا نمبرز ہے۔ گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی۔ خالی خولی صرف باتیں بنانے سے، دوست یاروں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے، اور کھانے پینے، دھاگے بھاگے میں، ڈھابوں میں بیٹھنے، گپ شپ اور ہر بات پہ جذباتی تقاریر۔ مثلا پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے، سو واٹ، ہارنے دیں۔ آپ کی بکواس کرنے سے کیا وہ مان جائیں گے؟ ان کو خود احساس ہونا چاہیے شکست اور فتح یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔
لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علم اور یا ہنر حاصل کریں۔ کوئی آپ کو نہ دولت دے گا، آپ کے رشتہ دار نہیں دیں گے، آپ کو اپنا بھائی نہیں دے گا، وہ کہے گا میں نے اتنی محنت سے کمائی میں کیوں دوں۔ لہذا بجائے اس کے کہ جیلس ہوں اور شکوے شکایت اللہ سے کریں کہ اس کو اتنا دے دیا مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ کوئی بڑا بھائی ہمارا یہ چچا تھوڑی ہے جو ہمیں کچھ دے، کیوں دے۔ وہ کہتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بس۔ کوئی بھی رزلٹ اگر آپ کو چاہیے تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنی سنسیئرٹی سے کوشش کی ہے، معلومات لی ہیں، علم حاصل کیا ہے۔ یہ دنیا میں اس وقت وہ زندہ رہے گا جس کے پاس علم ہے یا ہنر ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ملا تو ہنر حاصل کریں۔ کس نے منع کیا؟ کارپینٹنگ سیکھ لیں، گھر بنانے کی جو جیسے کیا کہتے ہیں، جو گھر بناتے ہیں وہ اس کا ایک پورشن سیکھ لیں، دروازے لگا دیا کریں، کھڑکیاں فٹ کر دیا کریں، پائپ لائن بچھا دیا کریں، پینٹ کر دیا کریں۔ یہ سب کام ہے، کام میں کوئی شرم و حیا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے رزق کے لیے کہا ہے کہ حلال رزق کھاؤ۔ حلال رزق کھانے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ یہ جو آپ بچوں کو حرام رزق کھلا رہے ہیں، رشوت کا، یا ان کے ساتھ ظلم کریں، جب بڑے ہو جائیں گے اور ان کو پتہ لگے گا تو آپ پہ لعنت بھیجیں گے۔ آپ اس کی مجبوری بتائیں گے میں کیا کرتا یا کیا کرتی، یہ حالات تھے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کوشش کی کہ میں حلال رزق کھاؤں۔ عبادت آپ کی پرسنل چیز ہے، نہ مولوی کی ہے نہ رشتہ داروں کی ہے۔ آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، نبی پاک پر ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو اب اس کو شو کرنا ہے۔ جس ٹائم جو بھی ٹائم ملے ان چیزوں کو شو کریں۔ چلتے چلتے دعا پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سلام قول من رب رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا سلام قول من رب رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ سب قل هو اللہ احد کا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یہ پڑھا کریں۔ تو صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ پڑھیں، دل کے امراض کے لیے بہترین ہے۔ قل هو اللہ کی تسبیح، سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں، ان سوروں کو اگر آپ مسلسل پڑھیں گے تو اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ اب شیطانی جو سوچ ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے بنا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور وہ فکر کریں، اور ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے کثرت سے مجھے یاد کیا کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کریں، سورہ فاتحہ پڑھا کریں، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پی لیں، روزانہ کریں، آپ کی صحت کے اثرات اچھے ہونے لگیں گے۔ گھر والوں کو پلائیں۔ آپ کو سوچ بدلنی ہے، ترقی کی طرف آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں ترقی کروں، میں بھی پیسے۔ اس پوری کائنات میں عزت اسی کی ہے یا اس کے پاس طاقت ہے یا دولت ہے یا علم ہے۔ طاقت اور علم
محنت سے آتا ہے، اور جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو طاقت بھی مل جاتی ہے اور دولت بھی مل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ جو عراق اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے جو کہ بڑا ہسٹوریکل ہے، اس میں پاکستان کی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا۔ عاصم منیر صاحب نے کی قیادت میں انہوں نے جو انڈیا کی ایسی تیسی پھیری میں 13 غالباً تھی، 13 میں، اس سے آہستہ آہستہ اثرات بڑھے اور لوگ بڑے حیران ہوئے کہ انڈیا کی پاپولیشن 1.4 بلین ہے، اس میں کتنے آرمی کے لوگ ہوں گے، لیکن بزدل ان کے دل مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں ریکگنائز کرتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کی ہے کامیابی کی۔ پھر اہل بیت کی محبت، حضور نے فرمایا 2 چیزیں گرا چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، اگر ان کے ساتھ منسلک رہے تو بھٹکو گے نہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ کتنے بابے ہیں جن کے ان کے اوپر چل رہے ہیں لوگ، یہ مرزئی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں بندی ہے، یہ سب کیا فضولیات ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ ہے پڑھے اور اپنے کام سے کام رکھے، اور کسی کو جہنم و جنت نہ بھیجے۔ یہ آپ کا رول ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جنت یا جہنم، آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ کو اپنا نہیں پتہ تو آپ دوسروں کو کیسے جنت و جہنم میں بھیج سکتے ہیں؟ یہ مولویوں نے اڑائی، ذرا سی بات ہوئی جہنمی ہے، ذرا سی بات ہوئی جنتی ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی قیامت میں لاکھوں سال، کسی دن میں پروف کر دوں گا آپ کو، لاکھوں سال ابھی رہتے ہیں، آپ نے بھی لاکھوں سال رہنا انہی حالت میں۔ جی قیامت آنے والی ہے، سیلاب آ گیا، قیامت آنے والی ہے، فلاں چیز ہے تو قیامت آنے والی ہے۔ سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، طوفان اور بارش بھی آئے گی، بربادی بھی ہوگی، تباہی بھی ہوگی، لوگ جانوں سے جائیں گے، جانور بھی مریں گے، بہہ جائیں گے۔ یہ سب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور جو آپ کی ذمہ داریاں ان کو پوری کریں۔ جنت و جہنم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور نہ کوئی ابھی تک اللہ نے کسی کو ایسا مقرر نہیں کیا کہ وہ کہہ دے یہ جہنمی۔ ہاں، نبی پیغمبروں نے جن کے بارے میں جہنمی کہا، اس کی دلیل بھی ان کے پاس ہے، وجوہات بھی ہے ان کے پاس۔ ایسے ہی بیٹھے ہیں لوگوں کو جنت جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے ہم لوگ کتنی جاہل قوم ہے۔ کسی کو کیا پتہ کون جنت میں جائے گا؟ جب حساب کتاب ہوگا، روز محشر برپا ہوگا، اس میں اللہ ہوگا، ہمارے نبی پاک، ان کے پنجتن پاک سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں اللہ فیصلہ کرے گا اعمال کی بنیاد پہ۔ سورہ واقعہ میں اس نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، جو دائیں ہاتھ میں اعمال رکھتے ہیں اور جو آگے ہیں قیامت کے دن جو آئیں گے، ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ پہ جن کے اعمال ہیں ان پہ اللہ نے کہا کہ یہ اس میں ہے، کیا نام ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ ان کا وجود خسارے میں ہے، ان کے ساتھ جو حشر ہوگا یہ سوچ نہیں سکتے۔ پھر قرآن نے ڈسکرائب کیا کہ کیا کیا فرشتے ان کے ساتھ ان کے بال نوچ کے لے جائیں گے، پیشانیوں کو جھنجوڑیں گے اور ان کو
ایسی خوراک دی جائے گی جو انسان سوچ نہیں سکتا، متلی والا، قے والا، الٹی والا۔ اسی صورت سے بار بار یہ حالت چینج ہوگی، جو منکر الہی رہے یا انہیں نے مذاق اڑایا اللہ کے قانون کا۔ اسی لیے آپ کو سوچ سمجھ کے اپنا زبان کھولنی چاہیے۔ آج آپ ہیں، کل نہیں ہے۔ کسی کو موت کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کہاں، کب اور کن حالات میں موت ہوگی، وہ پہنچ جائے گا وہاں جہاں اس کی موت ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اعمالوں پہ نظر رکھیں اور یہ فرقے بازی میں نہ لگے۔ اس وقت دنیا ترقی کی پیک پہ، آپ دیکھیں کہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ترقی میں، اس وقت چائنا ترقیوں کی بلندیوں پہ ہے۔ چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، کہاں وہ ہیں، کہاں ہم ہیں۔ ہم بھیک مانگنے والے لوگوں میں ہیں، فقیر ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اب جو یہ حالات عراق کے ساتھ الحاق ہوا ہے پاکستان کا، ہزاروں لاکھوں جابیں نکلیں گی۔ اب ان جابوں کو دیکھیں کہاں کہاں نکلی ہیں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس وقت ان کو آرمی میں ضرورت ہے، ہر قسم کے ہنر کے لیے ضرورت ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے، کیونکہ اب جو صحت کا عالم ہے پاکستانیوں کے، ہر شخص مریض ہے، دل کا مریض، گردے کا مریض، آپ کا کیا نام ہے، جگر کا مریض، شوگر کا مریض، یہ سب کیا نام ہے، جان لیوا امراض میں مبتلا ہے۔ کھانا احتیاط سے کھائیں، کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، اور واک کریں، جتنا ممکن ہے واک کریں۔ میری طرف سے اجازت، میں آپ کو سے اجازت لوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و شعور دے، شیطان سے دور رکھے، اور آپ اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور پاکستان جو ہمارا کنٹری ہے اس کے لیے اچھا سوچے اور جو ممکن ہے اچھا کریں۔ اللہ حافظ۔